अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ पामिस्ट और बानी न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री सादिक मलिक साहब। उनसे आज हम पूछेंगे कि इमरान खान साहब की जो जेल यात्रा है वो बड़ी लंबी हो गई है और ये घड़ी कब तक खत्म हो रही है ये सादिक मलिक साहब बताएंगे, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब के हाथ देखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे कैसे हैं हैं आप? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अरसे बाद। तो सर खान साहब के बारे में बताएं। अच्छा, खान साहब कल भी बिकते थे, आज भी बिक रहे हैं और आने वाले कल में भी बिकते रहेंगे। तो इमरान खान के बारे में एक बात तयशुदा है कि अभी उनका मुकद्दर साथ नहीं दे रहा, लेकिन कैदियों ने कभी तो रिहाई पाना है और पिंजरों से आज़ादी होगी, लेकिन अभी कुछ वक्त बाकी है। अच्छा, उस वक्त के बाद फिर हम बात करेंगे कि खान साहब अब जेल से बाहर आ रहे हैं। अब लफ्ज़ मैं जेल से बाहर आ रहे हैं की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि जेल से बाहर आने के बाद प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। ये बात याद रहे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या नहीं बनेंगे, जेल से बाहर आते हैं तो फिर आपसे बड़ी तफसील से बात करूंगा। वल्लाह अलम बिस्वाब। अच्छा, बेहतरीन हो गया, यानी कि एक तो है। अच्छा, कोई टाइम ड्यूरेशन बता सकते? टाइम ड्यूरेशन के बारे में 2026 में बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके बाद कुछ सिचुएशन बहाल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, और इससे पहले 2026 से पहले मामलात जो हैं वो आर्गूमेंट पे थोड़े से चले जाएंगे और चीज़ें जो हैं एक दूसरे की तरफ जो है वो तबादला ख्याल में सिस्टम को लॉन्च कर देंगे। बेहतरीन हो गया। अच्छा, आर्गुमेंट की आपने बात की, अब आर्गुमेंट तो होते हैं अदालत में, या तो अब ये अदालत से मज़ाकरात होते हैं सियासतदानों में। तो जब मज़ाकरात की बात होती है तो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि दरमियान में एक शख्स होता है जो मज़ाकरात को मैच्योर कराता है, मीडिएटर। तो यहाँ मैं नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि इमरान खान साहब के बारे में सबसे प्रॉब्लम बड़ा ये रहा और अब भी है कि उनके अपने जितने जेल से बाहर हैं उनमें किसी एक में भी ये क्वालिटी नहीं है जो मीडिएटर में क्वालिटीज़ होनी चाहिए। किसी एक में भी इतना दमखम नहीं है कि वो मीडिएटर का रोल प्ले कर सके। किसी एक शख्स में भी इतनी सियासी बसीरत नहीं है कि सियासत में किया क्या जा सकता है जिसकी बुनियाद पर एक तो मुकद्दर साथ नहीं दे सकता, दे रहा, देता था। क्यों? इसलिए कि मैं मुकद्दर के मानने वाला हूं। अगर उनका मुकद्दर साथ देता तो फिर मैं कहता कि उनको मीडिएटर भी एक ऐसा अच्छा मिल जाता जिसकी बुनियाद पर अच्छे मुज़ाकरात की सूरत में वो जेल से बाहर होते। वल्लाह अलम बिस्वाब। मलिक साहब, किस्मत की बात है, वजीर आजम बने, उनको टीम अच्छी नहीं मिली, अब वो जेल में गए हैं तो उन्हें मीडिएटर अच्छे नहीं। अच्छा, जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि जब वो इक़्तिदार में आए तो उन्हें टीम अच्छी नहीं मिली, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन बात यह है कि उनको इस बात की समझ नहीं थी। यहाँ मैं नाज़रीन को फिर एक बार याद दिलाता चलूँ कि उनके जनरल सेक्रेटरी अरशद दाद के साथ मेरा बहुत पुराना 30 बरस का ताल्लुक़ है और फैमिली रिलेशन है। मैंने उन्हें बताया कि 6000 के करीब असामियाँ होती हैं जो इलेक्शन लड़े बगैर जिनकी तैनाती हुई, लाइक चेयरमैन पेमरा, फलां 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 फलां, इवन के मार्केट कमेटी तक। अच्छा, इसी तरह से दर्जा बंदी के एतबार से जितने भी वो आपके वर्कर हैं जो इलेक्शन में कामयाब नहीं हो सके और पूरे चारों सूबों में अपने सिस्टम को और वफाक में सिस्टम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है और आपने वो ऑप्शन यूज नहीं की। और उन्होंने यूज नहीं की मासवाए इसके कि उन्होंने अपनी एक सिस्टर इन लॉ को एडजस्ट किया, और सिस्टर इन लॉ को एडजस्ट करने के अलावा एक बंदा बता दें अगर किसी को उन्होंने किसी ओहदे पर एडजस्ट किया हो। अच्छा, ये भी मुकद्दर की बात है। अब जब मुकद्दर की बात करते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब और जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब की एक सबसे बड़ी क्वालिटी यह है
کہ اپنے وہ ورکر جو ان پر جان جاتے ہیں، الیکشن کے بعد جب وہ جیت کر اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں بھولتے نہیں ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک ورکر کو جب وہ مدینہ منورہ میں تھے تو ایجیٹیشن میں سر پھٹ گیا، اس نے اس کی بنائی سی ڈی، اور پھر اس کے بعد وہ ذاتی عمرہ میں جب وہ پاکستان تشریف لائے، ملا، تو ملنے کے بعد میاں صاحب نے اس کو باقاعدہ اس کی ایجوکیشن اور اہلیت کے مطابق ایڈجسٹ کیا، اور اچھے طریقے سے ایڈجسٹ کیا۔ مارکیٹ کمیٹی میں باقاعدگی سے اس کی اہلیت اور اس کی ایجوکیشن کے مطابق، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ورکر کو نہیں بھولتے، اور یہ ان کا باقاعدہ طور پر استحقاق ہے۔ جب وہ پرائم منسٹر بنتے ہیں تو اس کے بعد جب مکمل طور پر اقتدار کے حوالے سے نیچے سے اوپر والی سیڑھیوں تک جتنی جگہ پہ جو گنجائش ہوتی ہے، تو اس اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی وہ بڑی شاندار قسم کی دوسری نمبر 2 ٹیم جو ہے وہ بڑی طاقتور قسم کی ٹیم بنا لیتے ہیں، جو خان صاحب سے نہیں بن سکی تھی۔ واللہ عالم بالصواب۔ ایسے ہی۔ اچھا ملک صاحب، مجھے یاد ہے جب یہ اقتدار سے ہٹے خان صاحب، بڑا رولا پڑا، بڑے لوگوں نے پیشین گویاں کی کہ جناب بشرا بی بی اور عمران خان میں طلاق ہو گئی ہے۔ آپ واحد تھے تو وہ کہتے کہ نہیں، بالکل بھی میں یہ نہیں دیکھ رہا۔ اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب بھی میں نہیں دیکھ رہا کہ ان کے درمیان علیحدگی ہوگی۔ اچھا، جب یہ پیشگوئیوں کی بات کرتے ہیں تو بار بار کہنا اچھا نہیں لگتا۔ یہ جتنے بھی پیشین گو ہیں نا، ان کے بارے میں اپنے ناظرین کو پھر متوجہ کرواتا چلوں کہ یہ ڈیٹیں یاد رکھتے ہیں کہ ان ڈیٹوں میں مذاکرات ہونے ہیں، تو کہیں گے کہ دیکھیں جی 12 جولائی سے 12 اگست کے درمیان اگر خان صاحب ڈیل کر لیتے ہیں، ارے بابا یہ تو پیشگوئی ڈیل کر لیتے ہیں۔ پھر کسی بھی طرح سے آؤٹ ڈور اور انڈور کے درمیان میں کوئی بھی بڑے کوئی معاہدے ہونے جا رہے ہیں تو پیشگوئی کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب اب ملک کے حالات بدلیں گے، معاشی حالات اس طرف جائیں گے۔ یہ ان تاریخوں میں بولتے رہتے ہیں، انہی تاریخوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں، اور درمیان میں ان کو سیارگان کو جوڑ لیتے ہیں جس کا تعلق واسطہ نہیں ہے قسمت سے۔ تو اس قسم کی پیشگوئی میں تو کرتا نہیں جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ظاہر بشرا بی بی کا بھی میرا بشرا بی بی کا ہاتھ دیکھا ہے تو میں پیشگوئی کر رہا ہوں۔ بشرا بی بی کا بھی اور خان صاحب کا بھی ہاتھ دیکھا ہے، اور ہاتھ دیکھنے کے بعد چونکہ میں جانتا ہوں کہ بشرا بی بی میں یہ بہت بڑی زبردست کوالٹی پائی جاتی تھی کہ خان صاحب کے ہاتھ پر جو بنیادی طور پر پرکشش شخصیت کے مالک ہونے کے ناطے کسی بھی عورت یا مرد میں جو کوالٹی ہوتی ہے، تو اس کا جو اپوزٹ سیکس ہے اسے کمفرٹ زون کو نہیں انجوائے کرتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو انجوائے کرنا چاہتا ہے، جس کی بنیاد پر کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں رہتا۔ بشرا بی بی میں یہ کوالٹی تھی کہ جو خان صاحب کا کمفرٹ زون تھا اس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی تھیں، اور بڑے کمال طریقے سے مینج کیا، اور مینج کرنے کے بعد وہ اس نہج پہ لے آئی ہیں کہ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، خان صاحب بھی ان کو نہیں خدا حافظ کر سکتے، تو لہٰذا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے۔ وہ تو جیل بھی کاٹ رہی ہیں۔ جی میں نے کہا نا کہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اچھا اب آپ نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ان کے جیل سے باہر آنے کے بعد میں بات کروں گا وزیر اعظم بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں۔ اچھا، جب لفظ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں تو اس سے جڑا ہوا ایک لفظ میرا پہلے چل رہا ہے، تو وہ پھر میں وہی ریپیٹ کروں گا کہ ابھی باہر تو آنے دیں۔ ہاں ابھی باہر تو آنے دیں۔ اچھا ایک یہ چیز بتا دیں، جیل سے پہلے بشرا بی بی باہر آئیں گی یا خان صاحب؟ اچھا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بشرا بی بی جیل سے باہر آ بھی جاتی ہیں تو یہاں میں ناظرین کو پھر متوجہ ہو کر کہہ رہا ہوں کہ جیل سے باہر آنے کے بعد وہ پالیٹکس تو کر نہیں سکتی۔ ایک علی امین گنڈا پور کے ساتھ مل کر انہوں نے پالیٹکس کرنا چاہی تو کون سا پہاڑ جو ہے وہ گرا لیا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے پالیٹکس کیا ہوتی ہے، اس کے باوجود کہ بشرا بی بی کا تعلق بنیادی طور پر سیاسی گھرانے سے ہے، تو سیاسی گھرانے سے ہونے کے باوجود بھی وہ پیر خانہ چلانا جانتی ہیں، سیاست کرنا نہیں جانتی۔ اور پیروں کے بارے میں سجاد صاحب ایک بار یاد رہے کہ یہ پیر بہت سیانے ہوتے ہیں، اگر پیر سیانا نہ ہو تو پھر وہ اس کی پیری فقیری 10 دن نہیں لوگ چلنے دیتے۔
اچھا یہ بہت سیانا ہوتا ہے پیر جو حاکموں پر بھی راج کرتا ہے. بلکہ میں تو کبھی سوچتا ہوں کہ یار مجھے پیر ہی بن جانا چاہیے تھا، کیا میں پاویس بن گیا. پیر بنتے تو موج مستی کی کیا بات تھی جو پیروں کو ملتی ہے، مجھے بھی مل جاتی انتہائی ماوی کے ساتھ، اچھے پیروں کے ساتھ. تو اگلا سوال. سر، علیمہ بی بی جو ہے نا وہ آج کل رن کر رہی ہیں، ان کو لے کر بڑی تنقید ہو رہی ہے پارٹی میں، بڑے اختلاف جو وہ بیان دے رہی ہیں کہ نا نہیں آتے تو پھر عہدے چھوڑ دیں یا پھر آئیں، وہ جس طرح سے تحریک چلانا چاہ رہی ہیں، کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ اچھا نہیں، علیمہ بی بی کو بھی پالیٹکس نہیں آتی، اور نہ ہی کوئی وہ عہدہ امتیاز کی میرا مطلب ہے امیدوار ہیں. وہ اپنے بھائی کے لیے کام کر رہی ہیں، جس طرح سے ان کی عقل کام کر رہی ہے اسی طریقے سے وہ چل رہی ہے. بس اللہ خیر صلاح. جب خان صاحب کے مقدر ساتھ دیں گے تو خان صاحب باہر آ جائیں گے. اب علیمہ خان کی موومنٹ سے تو خان صاحب آنے سے باہر رہے، کیونکہ میں مقدر کے ماننے والا ہوں. میں بات مقدر کی کروں گا. مقدر کے لیے قدرت اسباب پیدا کرتی ہے، اور اس اسباب کے نتیجے میں یس قدرت اسباب پیدا کرتی ہے، اور اس اسباب کے نتیجے میں چیزیں مارز وجود میں آتی ہیں. میں چونکہ مقدر کے ماننے والا ہوں تو میں تو اپنے مقدر کی ڈگر پہ چلوں گا. واللہ علم بالصواب. چلیں، آپ نے علی مین گنڈا پور کی بات کی. گنڈا پور تو بڑے اچھے طریقے سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں میڈیٹر کا رول ادا کر رہے تھے. یہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں یہ تو خود عمران خان سے ایک ملاقات بھی نہیں کر سکے ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور بھی کوئی بات یہ ہے کہ سیاست جس طرح کی کر چکے اسی طرح سے آگے چل کر یہ اپنا سہیل افریدی صاحب بھی سیاست کر رہے ہیں. اللہ خیر اللہ چھوڑے اس بات کو. آپ یہ آگے اینڈ تک اس ٹینیور کے وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ اچھا کوئی ضروری نہیں ہے. وہ اندر بیٹھا ہوا جو کپتان ہے نا، اس کا سب سے بڑا دوسرا پرابلم یہ ہے کہ وہ سیاست بھی کرکٹ کی طرح کھیل رہے ہیں. کبھی ایک بال پہ اس مومنٹ کو یہاں سے کھلاڑی کو ادھر کرتے ہیں، اور دوسری ہی بال میں اسی اوور میں اس جگہ کھلاڑی جو کھڑا ہے اس کو کہتے ہیں آپ ادھر آ جاؤ، اس والے کو کہتے ہیں کہ آپ ادھر آ جاؤ. تو وہ سیاست بھی اسی طرح کی کر رہے ہیں جیل میں بیٹھ کے. جی ہاں. اچھا چلیں، آخری سوال میرا آپ سے اس حوالے سے، خان صاحب کو کوئی پیغام؟ خان صاحب، میں کون ہوتا ہوں آپ کو پیغام دینے والا؟ میں عاجز مسکین درویش فقیر اور جھگی نشین. میرا سلام قبول فرمائیے اور سیاست کیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کے وقت. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ملک صاحب کی عمران خان کی رہائی کے بارے میں اور پی ٹی آئی کے مستقبل کے بارے میں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.